السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے جنگل کی زندگی کا پارٹ 1 پڑھا تھا، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جنگل کی حفاظت کیسے کی جنگل کی حفاظت کی ضرورت ہے اور ان کے الگ الگ جانوروں کے لیے الگ الگ حدود قائم کر دی گئی ہے۔ تو آج ہم وہی پڑھنے والے ہیں کہ جنگل کے جانوروں پر خطرات، جنگل کے جانوروں پر کس طرح کے خطرات نظر آ رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں انسان نے اپنی ترقی اور اپنی لالچ کے لیے جنگلات پر کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ تو ان کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں، تو اس بارے میں غور کرنے کے بعد یہ پتہ چلتی ہے کہ مسلسل ہونے والی جنگلوں کی کمی سے جانور کیا ہو رہے ہیں، کیا کر رہا ہے انسان، اپنے لیے لکڑیاں کاٹ رہا ہے، پورے جھاڑوں کو کاٹ رہا ہے، درختوں کو ختم کر دے رہا ہے، جنگلات کو ختم کر دے رہا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، جنگل ختم ہو رہے ہیں۔ اور جو جانور جنگلوں میں رہتے ہیں، جنگل کی کمی کی وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، اپنا گھر، جنگل ان کا گھر ہوتا ہے، تو ان کو کیا کرنا پڑ رہا ہے، وہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے اور ان کو در بدر بھٹکنا پڑ رہا ہے۔ وہ بے سہارا ہو رہے ہیں، اپنی قدرتی رہائش جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کو چھوڑ کر وہ لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ تو کھال ہے، گوشت، دانت، بال اور ہڈیوں کے لیے ہونے والا شکار بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کھال کے لیے شکار کرتے ہیں، دانت کے لیے ہاتھی کا شکار کیا جاتا ہے، بال اور ہڈیوں وغیرہ کے لیے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی جانور کیا ہو رہے ہیں، بہت زیادہ ختم ہو رہے ہیں، ان کی کمی آ رہی ہے۔ اور جنگل میں جو پالتو جانور ہیں، جیسے کہ جو لوگ سبزی کھاتے ہیں، خرگوش وغیرہ ہے، بکریاں وغیرہ ہیں جو جنگل میں رہتی ہیں، تو ان کو کیا ہو رہا ہے، اپنا کھانا نہیں مل رہا ہے۔ جب جنگل کاٹ دے رہے ہیں، جنگل ختم ہو رہے ہیں، تو ان کے کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے، سبزی خور جانور جو ہیں وہ مر رہے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں۔ اور ان کی وجہ سے یہ کم ہو رہے ہیں، تو جو جانور سبزی کھانے والے جانوروں کو کھاتے ہیں، جیسے شیر وغیرہ ہے، تو وہ کیا کرتے، ان کی وجہ سے وہ بھی کم ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ نہیں مل رہے ہیں، ان کو یہ جانور نہیں مل رہے ہیں سبزی خور، تو گوشت کھانے والے جانوروں پر بھی خطرہ ہو رہا ہے۔ یہ کم ہو رہے ہیں تو گوشت کھانے والے جانور بھی کم ہو رہے ہیں۔ اور پھر غذا کی تلاش میں، اپنے کھانے کی تلاش میں جانور کیا کر رہے ہیں، انسانی آبادی میں گھس رہے ہیں۔ انسانی آبادی میں گھس کر پھر پالتو جانوروں پر حملہ کرتے ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کتا سو رہا ہوتا ہے باہر اور رات میں شیر آیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، جب ان کا اپنا گھر برباد کر رہا ہے، ان کا اپنا گھر ختم ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کے باہر بھی کوئی دنیا ہے، وہاں پر انسان وغیرہ رہتے ہیں۔ تو جب وہی ختم ہو جائے گا تو وہ اپنے شکار وغیرہ کے لیے وہاں سے نکلیں گے، تو پھر وہ جانوروں پر حملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر انسانی آبادی میں گھس کر جب جانور کا انسان سے سامنا ہوتا ہے، تو تب کیا ہوتا ہے، اس حالت میں جانور کو اپنی جان گوا دینا پڑتا ہے۔ انسان غصے میں آ کر جانور پر حملہ کر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جنگل کے جانوروں میں انسانی آلودگی جو ہے، پولیوشن وغیرہ جو ہے وہ پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کی جانوں کو خطرہ ہے، جانور بہت سارے مر رہے ہیں۔ اور جنگلوں کی کمی کی وجہ سے جنگل کم ہو رہے ہیں، اس وجہ سے جانور خوراک کی تلاش میں، اپنے کھانے کی تلاش میں انسانی آبادی میں آ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں جنگل وہاں پر آتا ہے تو انسان کے ساتھ جانوروں کی جھڑپیں ہو جاتی ہیں، اور انسان غصے میں آ کر جانور کی جان لے لیتا ہے، جانور کو مار ڈالتا ہے۔
کبھی کبھی ہاتھیوں کا جھنڈ نکل آتا ہے خوراک کی تلاش میں، اور یہاں آ کر کیا کرتے ہیں، وہ ایک بھاری افراتفری مچا دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ انسان ہی ہے جو جنگلات کو ختم کر رہا ہے. اگر وہ لوگوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، جنگلات کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس کی دیکھ بھال کی جائے گی، اس کو آباد کیا جائے گا، تو جانور اپنی جگہ صحیح رہیں گے اور انسان اپنے آپ میں صحیح سلامت رہیں گے. اور کیا ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل ہے اور ریچھ ہے، ریچھ وغیرہ، بھالو وغیرہ ہیں، یا شیر وغیرہ ہیں، چیتا وغیرہ ہیں، یہ انسانی بستی میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کا شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس ڈر سے کیا ہوتا ہے، واپس سے پھر وہی جانوروں کو اپنی جان گنوانا پڑتی ہے. تو اگر جنگلات محفوظ رہیں گے تو جانوروں کو باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دوسرا پوائنٹ ہمارا ہے جنگل کی زندگی کے تحفظ کی تدابیر. جنگل کی زندگی کی حفاظت کی جائے، اس کے بارے میں کچھ پلاننگ ہے. جنگل کے علاقوں کی حفاظت کرنا اور اس میں درجہ بدرجہ اضافہ کرنے کے لیے لمبے عرصے کا مختصر اور سخت نمونہ بنانا چاہیے. جنگل کی حفاظت کس طرح کی جائے، اس کا جب پلاننگ بنائیں تو لمبے عرصے تک، یعنی دیر تک اس پر کام کیا جائے، ایک لمبے عرصے تک کام کیا جائے، اور مختصر سا اور سخت نمونہ بنانا چاہیے، جس کی سخت ہم کو عمل کرنا چاہیے، جس پر سخت طرح سے. اور جنگل کے علاقوں اور جانوروں کے لیے کی حفاظت کے لیے سخت قانونی کارروائیاں اور فوراً عمل کرنے کے لیے ہم سب کو مصروف رہنا ہوگا. پہلے تو جنگل کے تحفظ کے لیے ہم کو پلاننگ کرنی ہوگی، قانون بنانے ہوں گے، کام کرنا ہوگا، اور پھر جب ہم یہ سب کر لیں تو فوراً ہم کو اس پر عمل کرنا ہوگا، فوراً کام شروع کر دینا ہوگا، اور ہم سب کو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگا اور اس میں مصروف ہو جانا ہوگا. اور الگ الگ تنظیم جو ہیں، جو الگ الگ کام کرتی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے، لوگوں میں اس کا پروگرام وغیرہ رکھنا چاہیے، لوگوں میں اس کے پروگرامز رکھنے چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں جنگل کی زندگی جنگل جتنے ہمارے لیے ہی ضروری ہے. اگر جنگل رہیں گے، پیڑ پودے رہیں گے، تب ہم زندہ رہ سکیں گے. تو اس وجہ سے پروگرامز وغیرہ منعقد کرنے چاہیے. اور اسکول کی جو کتابیں ہیں، جو سلیبس ہے، اس میں بھی جنگلوں کی حفاظت اور جنگلوں کی ضرورت کے بارے میں نصاب میں شامل ہونا چاہیے. اور کسی بھی پلاننگ کو کرنے سے پہلے، جب ہم کوئی پلان کریں گے اس کے بارے میں، وہ عمل میں لانے سے پہلے ہم کو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، جو ہم نے پلاننگ بنائے ہیں اس کے جنگل پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اس کی پوری جانچ وغیرہ کر پھر ہم کو اپنا کام شروع کرنا چاہیے. اور جنگلات کے جو باہر کے جو علاقے ہوتے ہیں، وہ بڑے باہر کے علاقے، جنگل کے جو تھوڑے قریب کے جو علاقے ہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے پیڑ ہیں، درخت ہیں، ان کو کٹنے سے روکنا چاہیے. اور درختوں کی ڈالیوں پر، جو شاخوں پر جو پرندے اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، وہ درختوں کو کاٹنے سے روکنا چاہیے. اور جو پرندے درختوں پر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے، ان کے لیے گہرے تالاب اور کھیت وغیرہ کا تحفظ کرنا چاہیے، اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے. اور کھیت میں جو کیڑے مار دوائیاں کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بجائے جراثیم کش دواؤں کا استعمال کرنا چاہیے. اور آلودگی، پولیوشن کو کم کرنے کے لیے بہت ہی سخت اس کا قانون بنانا چاہیے. اور جنگلوں میں لگنے والی آگ کو روکنے کے لیے پیٹرولنگ اور احتیاطی تدابیر کا منصوبہ بنانا چاہیے. اب ہے جنگل کے جانوروں کے لیے حفاظتی اقدام. جنگل کے جو جانور ہیں ان کی حفاظت کے لیے
جو قدم اٹھایا گیا ہے، جو قانون بنایا گیا ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں شروع ہی سے جنگل کے جانوروں کے لیے ایک قانون بنائے جاتے رہے ہیں۔ جس طرح سے جانوروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس طرح سے الگ الگ قانون بنائے جا رہے ہیں، اور یہ شروع ہی سے ہو رہا ہے۔ جیسے کہ جن جانوروں کے لیے خطرہ ہو کہ ہاں وہ موت کے قریب ہیں یا ان کو نقصان ہو سکتا ہے، ان کے لیے ایک مخصوص طور پر تحفظ، ان کی حفاظت کے منصوبے بنائے گئے ہیں، کام بھی کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ پروجیکٹ بھی ہیں، جیسے شیر پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ ٹائیگر، تو اس میں شیر کا جو شکار ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایک قانون بنایا گیا ہے۔ اور ببر شیر پروجیکٹ، یہ ایک پروجیکٹ ہے۔ تو کسی زمانے میں ببر شیر جو ہے وہ ایشیا کے بر صغیر سے ایران تک گھومتے نظر آتے تھے، اتنے زیادہ ببر شیر تھے، مگر ابھی ان کی تعداد بہت کم ہے، کبھی کبھار ہی دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہم کو۔ تو ان کے لیے بھی ان کی زندگی کو خطرہ نہ ہو، ان کی تعداد بھی کم نہ ہو، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم فکر نہیں کریں گے، اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو صرف پکچروں میں ہی دیکھنے کو ملے آگے ان کی تصاویر۔ تو ان کے اقدام کے لیے بھی ان کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے، ان پر بھی پروجیکٹس وغیرہ بنائے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم کو یہی عہد کرنا ہے کہ اپنی لالچ کے لیے بے زبانوں کی زندگیوں کو برباد نہ کریں، ان کی زندگیوں کو ختم نہ کریں، اور جو ہم نے پڑھا ہے اس پر غور کریں۔ تو آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، ہمارا یہاں پر سبق پورا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کے سوال جواب بھیج دوں گی۔ آپ کو کوئی بھی قسم کا کوشچن ہو، ڈاؤٹ ہو، آپ مجھ سے میٹنگ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔